السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بابا پھر مکے گیا، نیل بستر دھارے بندھاری، اساحت کتاب کچھ کوزہ بانگ مسلح دھاری، بیٹھا جائے مسیت وچ جتھے حاجی حج گزاری۔ محترم ناظرین کرام، امن عالم یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ بابا نانک صاحب اور حج کعبہ۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے حج کرنے پر کئی لوگوں کے کئی اعتراضات ہیں، لیکن اس اعتراضات کے جوابات بھی جو ہے ہسٹری میں یا سکھ دھرم کے تاریخ میں ہم کو ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم اس اعتراضات کے جو ہے اس کو بھی حل کریں گے، جتنے بھی اعتراضات ہیں بابا گرو نانک کے حج کے معاملے پر، اور ساتھ ہی ساتھ بابا گرو نانک صاحب اور آپ کے حج کعبہ کے واقعات، کیوں گئے آپ حج کرنے، پھر آپ کے جانتے وقت بھی کئی لوگ کئی طریقے سے اپنے شبہات کو، اپنے جو ہے باتوں کو رکھتے ہیں۔ کوئی یہ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج کرنے گئے تو کسی کے کہنے پہ گئے، کوئی یہ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک جو ہے ایک پیغام لے کر گئے، کوئی یہ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک جو ہے مسلمانوں کو بتانے کے لیے حج کرنے گئے۔ تو آئیے ہم اس کا بھی خلاصہ کریں گے کہ ایک گرو، ایک اللہ والا صوفی سنت بزرگ، وہ جو ہے کسی کے کہنے پر اپنے کام کو انجام نہیں دیتا، بلکہ اس کے پاس اللہ و واحد گرو کی بات، اس کے فرمان اور اس کے اقوال، اللہ کے پیغام ہی اس کے پاس بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو بابا گرو نانک اب کسی کے کہنے پر یا کسی کو بتانے کے لیے حج نہیں کیا، بلکہ آپ جو ہے حج ایک فرض ہے، تو آپ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے پر یا آپ کی طرف سے الہام ہوا تھا، تو آپ جو ہے حج کرنے گئے۔ تو آئیے پہلے اعتراضات بابا نانک صاحب اور حج کعبہ پر۔ پہلا جو اعتراضات ہے، یہ بھائی سیوا سنگھ صاحب، ایڈیٹر اخبار خالصہ سماچار امرتسر، اپنے ٹریک گرو نانک صاحب اور طواف کعبہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ یہ خالصہ سماچار میں سیوا سنگھ صاحب، آپ پہلے اعتراض کریں کہ آپ کی بابا گرو نانک حج کرنے گئے تو کس کے کہنے پہ گئے؟ تو ناظرین کرام، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مردانہ نے گرو صاحب کو ہندوؤں کے تیرتھوں اور پنڈتوں، پجاریوں، سنیاسیوں، جوگیوں کو راہ راست پر لاتے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ عرب کے امی نبی کے ملک میں تشریف لے جاتے اور دن میں 5 دفعہ مینارے پر چڑھ کر اللہ اکبر کی آواز دینے والوں کو سنگ اسود کی پرستش سے ہٹاتے اور خدا کا کعبہ کی 4 دیواری میں ہونے کا خیال خام مسلمانوں کے دلوں سے اٹھاتے۔ گرو نانک صاحب، طواف کعبہ، صفحہ نمبر 302۔ حضرات گرامی، یہ بھائی سیوا سنگھ صاحب کے اعتراض ہیں۔ آپ کا کہنا ہے، آپ اپنے خیال کو پیش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے مردانہ صاحب، آپ جو ہے جب دیکھتے ہیں بابا گرو نانک کو کہ ہندوؤں کے پاس، ان کے پجاریوں کے پاس جا کر، ان کے جو ہے سنیاسی جوگیوں اور ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کو ایک خدائے واحد کی طرف لا رہے ہیں، یہ بھائی سیوا سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں بابا ان کا بھائی مردانہ صاحب کے جو ہے بات کو، کہ مردانہ صاحب نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جب بابا گرو نانک ہندوؤں کے پجاریوں کے پاس، سنیاسیوں کے پاس، جوگیوں کے پاس جا کر جو ہے ان کو جو ہے توحید، ایک اومکار کی دعوت دے رہے،
ان کو راہ راست پر لانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو بھائی سیوا سنگھ کہتے ہیں کہ مردانہ صاحب کے دل میں ایک خیال آیا کہ کاش کہ بابا گرو نانک جو ہے عرب کے نبی امی کے ملک میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی آپ ایک خدائے واحد کی طرف جو ہے دعوت دیتے اور جو ہے مینار پر چڑھ کر جو ہے 5 دفعہ جو ہے اذان دیتے، اس کے بعد سنگ اسود کی پرستش سے ہٹاتے۔ ایسے ایسے خیالات آپ نے رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سوال کے جواب، اس اعتراض کے 3 حصے ہیں۔ پہلے یہ کہ سفر مکہ حج کی نیت سے نہ تھا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردانہ نے یہ خیال کیا تھا کہ کاش بابا گرو نانک حج کو جاتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اس پہلے اعتراض کے جواب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بابا گرو نانک جو ہے اب سفر مکہ جو حج کے لیے گئے، سفر کرے، تو آپ جو حج کی نیت سے نہیں گئے تھے، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا۔ دوسرا یہ کہ بھائی مردانہ صاحب کے کہنے پہ آپ گئے تھے اور سنگ اسود کی پوجا سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے تھا۔ تیسرا یہ کہ خدا تعالیٰ کو کعبہ کی 4 دیواری میں ہونے کے خیال کے تردید کرنا مقصود تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے اس سوالات کے جوابات کہ خود بابا گرو نانک نہیں گئے بلکہ مردانہ صاحب کے کہنے پہ گئے، اور اس لیے گئے تھے بھائی سیوا سنگھ کے کہنے کے حساب سے کہ اس لیے گئے تھے کہ وہاں کے لوگ جو ہے جو سنگ اسود کو جو پوجا کر رہے ہیں، ان کے نظریے کے اعتبار سے گرو نانک اس سے جو ہے روکنے کے لیے گئے۔ دوسرا جو ہے مسلمانوں کے پاس جو یہ خیال چلا رہا ان کے کہنے کے حساب سے، بھائی سیوا سنگھ کے حساب سے، کہ خدا تعالیٰ 4 دیواری کے اندر ہے، تو اس سے بھی بابا گرو نانک روکنے گئے تھے۔ تو یہ غلط بات ہے کہ بابا گرو نانک جو ہے بھائی مردانہ صاحب کے کہنے پہ نہیں گئے، اور نہ ہی جو ہے آپ سنگ اسود کی پوجا جو ہے پوجا سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، کوئی بھی مسلمان خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے کسی پتھر یا جس کا یہاں پر نام لیا جا رہا ہے سنگ اسود کی کوئی پوجا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کعبہ کا طواف کر رہے تھے، جب سنگ اسود کے قریب پہنچتے تو آپ فرماتے، اے سنگ اسود، میرے پاس تیری کوئی اہمیت نہیں ہے، تو بوسہ گاہے مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا، چوما، اس لیے میں جو ہے تم کو چومتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے سنگ اسود کی پوجا کے لیے وہاں نہیں جاتا، اور کعبہ اللہ جو ہے 4 دیواری کے اندر نہیں ہے بلکہ لامحدود ہے، اور اس کا نظریہ ہمارے سکھ بھائی بھی رکھتے ہیں اسی کا۔ ہم جو اس کو امرتسر، گولڈن ٹیمپل، اکال بنگا، اور اس کے بعد دربار صاحب سنہری گردوارہ کہتے ہیں، اس کے اندر جو اکال تخت، خدا کا تخت، اور جو ہے اکال بنگا جو ہے خدا کا گھر، تو سکھ حضرات کے اعتبار سے وہ جو ہے خدا محدود نہیں ہے، اور سکھ مذہب کے اعتبار سے بھی ان کی تعلیم یہ ہے کہ خدا جو ہے لامحدود ہے، اور جو ہے وہ محدود ہونے والی جو ہے طاقت نہیں ہے۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے 4 دیواری محدود نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ لامحدود ہے اس کی ذات۔ تو وہاں پر جو ہے مسلمان اگر کعبۃ اللہ کی طواف کے لیے جا رہے ہیں تو خدا کے گھر کی جو ہے عبادت نہیں بلکہ اس کے طواف کے لیے ایک حج کے ارکان میں ایک رکن ہے، حج ایک فرض ہے، اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے نہ ہی جو ہے سنگ اسود کی پوجا کرنے کے لیے بلکہ اس کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنگ اسود کو بوسہ دینا، تو مسلمان صرف جو ہے بوسہ دیتے ہیں۔ اگر ایسا رہتا تو اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے، ایسا کہیں بھی تاریخ میں کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد مسلمان جب نماز کا وقت ہوتا ہے پھر جو ہے وہاں نماز پڑھتے ہیں، خدا کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نہ ہی ان کا مسلمان جو وہاں طواف کرتے ہیں نہ ہی ان کا یہ خیال ہے کہ خدا جو ہے صرف جو ہے اس 4 دیواری میں محدود ہے، بلکہ وہ تو وراء الورا ہے، پوری کائنات اس کی ہے۔ حدیث میں آیا قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا جو دل ہے وہی اللہ کا عرش ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے صحیح کعبۃ اللہ، لیکن یہ خیال کر لینا کہ اللہ جو ہے صرف کعبۃ اللہ میں 4 دیواری کے اندر رہتا ہے تو یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے۔ کسی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے محدود ہے اور 4 دیواری کے اندر ہے۔ تو یہ بھائی سیوا سنگھ صاحب کا اعتراضات ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام اب دیکھتے ہیں حوالہ جات کے ساتھ کہ بابا گرو نانک
آپ حج کرنے گئے تو کس کے کہنے پہ گئے اور آپ کا جانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ حج کرنے گئے تو پھر وہاں سے کیا پیغام آپ کو ملا؟ آئیے حوالہ جات کے ساتھ ہم آپ کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر اول کے جواب میں عرض ہے کہ جنم ساکی بھائی بالا تو لکھا ہے کہ سفر مکہ معظمہ آپ کے الہام کی بنا پر تھا۔ جنم ساکی بھائی بالا صفحہ نمبر 174۔ ناظرین کرام، اس کا تسلسل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے امن عالم چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب کریں اور دیکھیں سکھ ازم میں اسلام کی تعلیمات، اتحاد بھائی چارگی کا پیغام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ست سری اکال۔